إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اور اسی ضمن میں دو جگہوں سے دو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الزخرف سے۔ قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا، اور بھی رمضان میں لیلۃ القدر میں، جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، اور لیلۃ القدر بھی کہا ہے اور لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے۔ لیلۃ القدر اس اعتبار سے بھی کہ قدر کے معنی تقدیر، یعنی اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی رات میں ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر حولی جس کو کہتے ہیں، تقدیر ازلی جو زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، اور تقدیر عمری جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم سے بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی وسعید، جو بندے کی روزی بھی لکھتا ہے، اس کی موت بھی، اور اس کا عمل بھی، یعنی کیا کام کرے گا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اور تقدیر حولی جو ہے جو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، کہ قدر کے معنی تقدیر بھی ہے، اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: انک لتری الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمہ فی الموتى۔ ایک آدمی کو دیکھتے ہو کہ بازاروں میں شور و غل کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یعنی بازاروں میں جا رہا ہے عام لوگوں کی طرح، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، یعنی سال پورا ہونے سے پہلے وہ کیا ہوگا، وہ وفات پا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو قدر کہتے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، قدر کے معنی شرف والی رات، عزت والی رات ہے، مرتبے والی رات ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے یعنی ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر معنی عزت اور شرف والی رات ہے، رفعت والی رات، اس اعتبار سے بھی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس اعتبار سے بھی قدر والی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ایک رکعت پڑھیں گے تو 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ کی توفیق سے 1000 روپیے سے زیادہ ہے، ہر چیز میں اضافہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو قدر کہتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگ ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خیر اور برکت والی رات ہے جس کے بارے میں متعدد احادیث ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی راتوں میں تلاش ہو، آخری عشرے کی راتوں میں تلاش ہو۔
10 رات جگو گے تو 1 رات ملے گی، ایک تفسیر. اور دوسری فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي، مسلم شریف. اگر 10 رات نہ جگ سکے تو 7 راتیں، یعنی 23 سے لے کر 29 تک یا 30 تک. اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو 30 کا ہوا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اگر 10 دن جگ نہیں سکے، عبادت نہیں کر سکے، تو 23 سے لے کر 29 30 تک جگیں. اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تب کہا گیا فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى. کیا مطلب؟ 7 رات باقی رہ جائے تو بھی وہ بھی نہیں ہو تو 5 راتیں، وہ بھی نہیں تو پھر سابعۃ 5 راتیں، پہلے 9 راتیں پھر 7 راتیں پھر 5 راتیں. یا حضرت ابی بن کعب کی روایت کی روشنی میں جس پر قسم کھایا کرتے تھے 27ویں کو ہے، یہ ان کا اجتہاد تھا. یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 27ویں شب ہے. تو یہ صحابہ کرام کا قول ہے، یعنی امکان ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کو زیادہ ہوگا، لیکن یہ راتیں منتقل ہوتی رہتی ہیں صحیح قول کے مطابق. میں اصل میں اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں کیا ہے، عزت والی رات. تو جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سیکھے گا، جو قرآن کی تعلیم دے گا، اس کی عزت اور اس کا قدر اور اس کا مقام بھی زیادہ ہے. قدر والی رات اور قدر بڑھانے والی رات بھی ہے. اعمال کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان والے ہیں، جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو، ان کے پوسٹ کو، ان کے گریڈ کو بڑھاتا ہے. جس قدر آپ علم حاصل کریں گے، جس قدر قرآن پڑھیں گے، جس قدر قرآن سیکھیں گے، جس قدر مسجدوں میں دینی حلقات قائم کریں گے، اللہ آپ کے درجات کو بڑھاتا رہے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور نیک عمل اس کو اور اونچا کرتا ہے. تو لہذا لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم 10 دن جگ رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے اوپر لازم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں کیسے عبادت فرمائی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن نہیں سناتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فیدارس القرآن فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے. اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے تھے، جان بھی خرچ کرتے تھے، علم بھی خرچ کرتے ہیں. جود میں سارا خیر آ گیا. کان رسول اللہ اجود الناس واشجع الناس واحسن الناس، رواه احمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاع اور بہادر تھے، خیر کے کاموں میں بزدلی سے دور تھے، اور سب سے خوبصورت اور خوبصیرت بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم بھی خوبصورت تھا اور آپ کا سینہ اور دل بھی خوبصورت تھا ہر اعتبار سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ہر رات قرآن سنایا کرتے تھے. پورے رمضان میں کتنی بار ہم نے قرآن سنایا؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزا خیر دے کہ آپ نے تراویح پڑھی ہے، جزاک اللہ. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بہت اچھی بات ہے. ایمان اور اخلاص سے جس نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کو قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں. یعنی ان ایام میں قیام بھی کرنا چاہیے، لمبا قیام کرنا چاہیے. یعنی فلا تسأل عن حسنہن وطولہن والی جو حدیث ہے کہ آپ نے 11 رکعت جو پڑھی، صلی اربعا ثم صلی اربعا والی حدیث آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں. تو آپ کی حسن قرت کے بارے میں مت پوچھو اور طول قرت کے بارے میں مت پوچھو. یعنی آپ کی قرت بھی بہت اچھی تھی، تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن سے اثر لیتے تھے. فی صدر عزیز ان کا عزیز المرجل، پانی میں ابلنے کی جو آواز آتی ہے ہاڈی پر، وہ آواز آیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی آیتوں سے گزرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے تھے، عذاب کی آیتوں سے گزرتے تھے، پناہ مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے تھے، قرآن سے متاثر ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حذیفہ بن یمان والی جو حدیث ہے، رمضانی میں نا اپنی نماز پڑھی تھی کہ آپ نے پہلے سورہ بقرہ شروع کی. حضرت حذیفہ نے سوچا کہ اب رکوع کریں گے، اس کے بعد آپ نے مکمل سورہ نساء پڑھی، کہا کہ اب رکوع کریں گے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کی. تب آپ نے سورہ آل عمران کے بعد رکوع کیا. کہا لقد ہممت بسوء، میرے اندر ایک بری چیز پیدا ہو گئی. کہا کیا بری چیز؟ یعنی میں نے سوچا کہ میں نماز مکمل نہ کروں، چھوڑ دوں، کیونکہ میں تھک گیا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ رمضان میں پڑھا آپ نے. کتنی لمبی قرت تھی. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے. تو ماشاءاللہ آپ نے تراویح پڑھی ہے، کوشش بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تراویح لیلۃ القدر کا ایک حصہ ہے. ہمیں اور بھی کام کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی. اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہمیں اللہ کی راہ میں جان اور مال بھی خرچ کرنا ہے. اور سب سے زیادہ جبریل علیہ السلام کی جو سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی خدمت کی، اس تعلق سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم لوگ اتنی غفلت میں کیوں ہیں. ماشاءاللہ ہر خیر کے کام میں دلچسپی لیتے ہیں. اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے. روزہ دار کو افطار بھی کرا رہے ہیں لوگ، مسکینوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، فیملی پیکیج بھی دے رہے ہیں. دینے والے اللہ توفیق دے. یہ حیدرآباد کی بہت بڑی پرانی صفت ہے، کرم نوازی، جود و سخا، فیاضی اور بیت المال کا قیام، غربا مساکین کی خدمات، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے جس کی طرف سے ہم لوگ غفلت برت رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی شکایت کریں گے ہمارے بارے میں، تو کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اے میرے رب، میری یہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. تاقوں میں سجانے کے لیے، آنکھوں میں بسانے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگ تعویذ گنڈے والے نہیں ہیں. لیکن قرآن کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی شکایت کریں گے جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، یا پڑھا تو کم پڑھا، دنیا کی چیزیں زیادہ پڑھی، موبائل پہ زیادہ وقت جا رہا ہے، فیس بک پہ زیادہ وقت جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ زیادہ وقت جا رہا ہے، تجارت پہ زیادہ وقت جا رہا ہے، مجلسوں میں گھوم رہے ہیں، اور یہ مندی کی کا نشہ ایسا طاری ہو گیا کہ نہ معلوم بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں. جو مسجدوں میں بھیڑ نہیں، وہ مندی میں بھیڑ لگتی ہے. یہ قرآن سے غفلت نہیں تو کیا ہے؟ جس کو قرآن کی چاشنی ہوگی، جس کو قرآن کی مٹھاس ہوگی، جس کے اندر قرآن کی روحانیت ہوگی، اس کو قرآن ہی میں مزہ آئے گا. حضرت عثمان بن عفان کا قول ہے لو طہرت قلوبکم ما سمعتم القرآن. دل پاک ہوتا تو کبھی جو ہے تم آسودہ نہیں ہوتے قرآن سے، اور تمہاری حرص بڑھتی جاتی. اور یہ جو فتنے جو دنیا میں نازل ہو رہے ہیں، بر صغیر ہند و پاک کی حالات، اور مشرق وسطیٰ کے حالات، اور پوری دنیا کے حالات، اور اتنے عزیز کے حالات، آپ دیکھ لیں کس تناظر میں حالات. لیس عام الا والذی بعده شر میں. ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہے نا؟ بلکہ بعض سلف کے اقوال ہر آنے والا دن پہلے دن سے بدتر. لا اقول عام امطر من عام، ابن مسعود کہتے ہیں، ولا عام اخصب من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا، اس اعتبار سے نہیں کہ بارش کم ہوگی، بلکہ قیامت کی نشانی ہے. لیست السنة الا تمطر وتمطر ولكن لا تنبت الارض شيئا. پیداوار تو بارش تو بہت ہوگی لیکن پیداوار نہیں ہوگی. یا ان من اشراط الساعة ان تكثر الامطار ويقل النبات. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی لیکن پیداوار میں کمی ہوگی. تو اس اعتبار سے نہیں کہ بارش کم ہوگی، لیکن ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا. کہ لوگ قرآن پڑھنا جب چھوڑیں گے نا، دین سے تعلق جب کمزور ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کی پیاس نہیں بجھے گی، دنیا کی طرف بھاگیں گے نا، تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور اللہ کا عذاب یہ بھی ہے، کیا عذاب؟ وَلَكِنْ ذَهَابُ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ. علماء چلے جائیں گے، روحانی علماء چلے جائیں گے، عالم بعمل چلے جائیں گے. انما یخشى اللہ من عباد العلماء. اللہ سے ڈرنے والے علماء چلے جائیں گے، جی اچھے لوگ چلے جائیں گے. مرداس اسلمی والی حدیث، يذهب الصالحون الاول فالاول حتى لا يبقى حفالة من الناس الا كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. جی یعنی نیک لوگ، اچھے لوگ یکی بعد دیگرے چلے جائیں گے. جو جائے گا اس سے بہتر نہیں آئے گا، خراب لوگ رہ جائیں گے. یہاں تو بدترین لوگ، خسیس لوگ، ذلیل لوگ لگ رہا ہے. یکون اسعد الدنیا لکع بن لکع. کمینہ کا بیٹا جو کمینہ ہوگا وہ تخت و تاج کا مالک ہوگا، عہدے مناصب کا مالک ہوگا. قرآن حدیث چھوڑنے کی وجہ سے نیک لوگ جائیں گے، بدترین لوگوں کو اللہ مسلط کرے گا. ہے عبداللہ بن عمر بن العاص والی حدیث، اللہ اکبر، ان من اشراط الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار وتقرأ المثنات
قیل من المثنات قال کتب غیر کتاب اللہ. نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو پست کیا جائے گا، ذلیل خسیس کمینے کا بیٹا کمینہ حقیر لوگوں کو، ذلیل لوگوں کو جو ہے اوپر اٹھایا جائے گا، نیک لوگوں کو پست کیا جائے گا. اور مثنات بار بار کتابیں پڑھی جائیں گی. پوچھا گیا بار بار پڑھنے والی کتاب کیا ہے؟ حالانکہ سورہ بقرہ کا نام سبع مثانی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ بقرہ کی طرح دوسری چیزیں پڑھی جائیں گی. سورہ بقرہ نہیں، سورہ فاتحہ کی طرح دوسری چیزیں پڑھی جائیں گی. کہا گیا کیا ہو؟ کہا کتب غیر کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں گے، قرآن سے لوگ غافل ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے حضرت ابن عباس کا قول، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ بالکل صحیح روایت ہے، اتھینٹک روایت ہے، من طریق علی بن طلحہ بن عباس والی سند، جس کے اوپر امام بخاری اعتماد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے مطلب؟ زمین کو ان کے کناروں سے اللہ گھٹا رہا ہے. کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں؟ زمین کی برکتیں ختم ہوتی جائیں گے. جی کیا مطلب؟ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح ویکثر الحرج. قیل وما الحرج؟ قال القتل. القتل کیا مطلب؟ زمانہ تیزی سے گزرے گا، پورا سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح. گھنٹہ لگے گا. کساف النخل، کھجور کی ڈالی میں آگ لگا دی جائے تو کتنی جلدی جلتا ہے، یعنی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی. اب دیکھیے پچھلے سال اور اس سال میں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ رمضان ختم ہوا پھر رمضان آ گیا، ابھی ہم بیٹھے تھے کہ پھر بیٹھے رہے. تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، برکت ختم ہو رہی ہے، وقت باقی اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. یعنی تقارب الزمان کا ایک معنی یہ ہے کہ مسافت کم ہو جائے گی، یعنی لوگ دور کا سفر بہت جلد کر لیں گے. بہت سارے اس کے اندر صرف کے اقوال ہیں، وقت نہیں ہے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل میں کمی آ جائے گی، بے عمل لوگ ہو جائیں گے. بلکہ اذا ظهر القول وخزن العمل واتلفت الالسنه وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فاولئك لعنهم الله فصموا اعمى ابصارهم. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. طبرانی معجم اوسط میں حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ اذا ظهر القول، زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی، لوگ زبان بڑی میٹھی ہو جائے گی، عمل میں کمی آ جائے گی، اور زبان سے اتحاد کے نعرے لگائیں گے پوری دنیا میں. دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بڑے بڑے منافقین، خائنین، مکار، عیار لوگ، یہود و نصارہ کے ایجنٹ لوگ جو مسلم دنیا سے دوستی کی پنگے بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سارے شروط ہیں، معاہدے ہیں، لیکن دیکھیے ان کے مراکز پر، ان کے اداروں پر، پبلک علاقوں پر حملے کر رہے ہیں. یہ بدعہدی، غداری اور خیانت نہیں تو کیا ہے؟ زبان سے اتحاد کے نعرے لگائیں گے، دلوں میں بغض بھرا ہوگا. میں اشارے کی زبان بولتا ہوں کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، بس ایک بات کہہ رہا ہوں، دماغ سے سوچئے، بات اتنی ہوگی سمجھیے آگے تک. یاد رکھیے ہمیشہ امام ابن تیمیہ نے ایسے نہیں بولا ہے، یہ امام ابن تیمیہ کا قول نہیں بلکہ دنیا کی پوری تاریخ ہے. الروافض ہم حمیر الیہود، الروافض ہم حمیر الیہود. روافض جو ہیں ہر دور ہر زمانے میں یہ یہودیوں کے گدھے رہے ہیں. گدھے کی سواری، جس طرح سے گدھے کی سواری ہوتی ہے نہیں، یہ یہودیوں نے اس کو گدھا بنا کے استعمال کیا ہمیشہ. ہم اضر علی الامت من الیہود والنصارى، امت پر یہود و نصارہ سے زیادہ نقصان دہ ہیں. پوری مسلم دنیا کو، مسلم ممالک کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. ہر دور ہر زمانے میں یہودیوں کی سازش نہیں ہے، خود نہیں آتے، دوسروں کا استعمال کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، وہ ہم کسی مکان خرید رہے ہیں، ہم بلڈنگ خرید رہے ہیں، ہم پلاٹنگ کر کے بیچتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کیا خریدتے ہیں؟ دماغ خریدتے ہیں. کیا خریدتے ہیں جی؟ دماغ. لوگوں کا دماغ خریدتے ہیں، پریس خریدتے ہیں، چینل خریدتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہر دور ہر زمانے میں سمجھنے کی کوشش کرو. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے اللہ نے اس آگ کو بجھایا ہے. اس لیے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سامنے رکھنا ہے، صحابہ اور سلف کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے، قرآن حدیث کے حلقات قائم کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، رمضان کی راتوں میں گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بڑھانا ہے، قریب کرنا ہے، اور دنیا انسانیت کی خدمت کرنی ہے. قرآن کو پھیلاؤ ترجمے کے ساتھ، حدیث کو پھیلاؤ، امن اور شانتی کی دعوت لوگوں کو دو، محبت بانٹو، دعوت کا کام کرو، دعائیں کرو. اللہ رب العالمین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے.
جب ایک حجاج کے اوپر حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ تیر و تفنگ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علیکم بالاستکانہ والتضرع والابتہال، دعا استغفار سے اس کا مقابلہ ہوگا، قیامت کی نشانی ہے یہ۔ ظالموں پر اللہ ظالموں کو مسلط کیا، ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑا، ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چل گئے تو اللہ نے یہود و نصارہ کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، عالم اسلام پر یہود و نصارہ کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور اللہ ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، جی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کی دو تفسیر ہے، ایک تفسیر تو جو وہی ہے کہ اللہ ظالموں کو ظالموں سے جوڑتا ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسلام کے خلاف سب متحد ہو جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ اللہ ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، ابن عباس کی یہی تفسیر ہے، اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ تباہی و بربادی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی قوم کو اللہ برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ بدترین حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، بدترین لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے، علماء کی مجلسوں سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا کہ زمین کی برکتوں کو اللہ اٹھا لے گا۔ اور زمین کی برکت سے کیا مراد؟ سنیے قول، ذهاب العلماء والفقهاء وخيار اهل الارض من نقصانها، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، دین کے جاننے والے دنیا سے چلے جائیں گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے، زمین کی برکتیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے غضب اور غصے کی علامت ہے، لہذا دین کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف پلٹو، استغفار کرو، دعائیں کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیرتی سوائے دعا کے۔ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، دعوت کو بڑھائیں، اللہ سے رجوع ہوں، اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ انی لأعلم بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، لمبی حدیث سمے، مسلم شریف کتاب الامارہ، کتاب الفتن، بخاری مسلم پڑھیے، بہت ملے گی حدیث۔ میں ان تمام فتنوں کو جانتا ہوں جو میرے درمیان و قیامت کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن اخطب کی حدیث ہے نا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ظہر تک خطبہ دیا ممبر پر چڑھ کر، کبھی کبھی لمبا بیان بھی دینا پڑتا ہے، ہر بیان کو بدعت نہیں کہہ سکتے آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک کھڑے ہو کر ممبر پر خطبہ دیا، پھر ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر تک خطبہ دیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب تک خطبہ دیا۔ فاخبرنا بما كان وكائن، جو ہوا جو ہونے والا تھا سب کے بارے میں آپ نے بتایا۔ عالمنا احفظنا، ہم میں سب سے بڑا عالم ہے جو آپ کی باتوں کو یاد رکھنے والا۔ یہ سارے فتنوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ بلائی مصیبتیں نازل ہوں گی، لیکن ان فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ کتاب اللہ فی نبأ قبلکم، حدیث کے بارے میں اگر کوئی صاحب علم ہے تو ان سے استفادہ کروں گا، گرچہ اس میں حارث اعور کذاب ہے، جیسا وہ کذاب کا مطلب جو ہے وہ کذاب نہیں بلکہ حافظہ کمزور تھا، حقیقت کے خلاف بولتے تھے، لیکن امام ابن تیمیہ نے دیگر علماء نے کہا کہ اس روایت کی توثیق دوسری روایتوں سے ہوتی ہے، ابن مسعود کی کئی روایات ہے، اور کم سے کم یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوفاً ہے، اور یہ اجتہاد سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کتاب اللہ الا ان ستکون فتن، فتنے آئیں گے، کموج البحر، سمندروں میں جو طغیانی آتی ہے اس طرح فتنے جوش ماریں گے، نہیں ماریں گے؟ یا وہ حدیث جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا فتن کریاح السیف، جس طرح گرمی میں ہوائیں چلتی ہیں، دھول اڑتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ فتنے اٹھیں گے۔ ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو لوگ کمرے میں آتے ہیں، گرمی میں ہوا چلتی ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ان فتنوں کے لوگ شکار ہوں گے، جس طرح ہوا کھانے کے لیے باہر لوگ آتے ہیں تو لوگ ان فتنوں کے شکار ہوں گے، اور گرد و غبار جس طرح اڑتے ہیں، کوئی گھر محفوظ نہیں ہوگا، ہر آدمی اس سے متاثر ہو جائے گا ان فتنوں سے۔ اللہ اکبر۔ فتن کقطع الدخان، دھوؤں کی طرح سے فتنے ہوں گے، جس طرح دھوئیں میں انسان کا دل گھٹتا ہے، لوگوں کا دم گھٹے گا، لیکن ان فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ ہم کو کرنا کیسے ہے؟ ترجعون الی امرکم الاول، یہ بھی حدیث ہے، اول کے طریقے پہ چلو، صحابہ سلف کے طریقے پہ چلنا پڑے گا آپ کو، تبھی فتنے سے بچیں گے آپ۔ صحابہ سلف کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، تبھی حفاظت ہوگی۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صحابہ سلف کے طریقے پہ چلیں گے تبھی فتنے سے بچیں گے۔ اور خاص وہ کتاب اللہ کو پکڑو، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، بعد کی بھی خبریں ہیں۔ وحکم ما بینکم،
تمہارے درمیان یہ دستور کی کتاب ہے. لیس بالہزی، کوئی لغو کتاب نہیں ہے. من ترک من جبار قسمہ اللہ، جو تکبر و غرور کرنے والا اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ومن ابتغى الهدى في غير يضل اللہ، جو گمراہی کو جو ہدایت کو تلاشے گا قرآن کے علاوہ اللہ اسے گمراہ کر دے گا. الا وحبل اللہ المتین والصراط المستقیم، اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور یہ رسی نہیں ہے، واعتصموا بحبل اللہ کون ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. وحی کی پیروی کر، اللہ نے حکم دیا. وحی میں قرآن و سنت دونوں ہے، لیکن پہلے نمبر پر قرآن ہے، اس کے ساتھ سنت ہے. تو قرآن کو بھی پکڑنا ہوگا، حدیث کو بھی، تبھی آپ صراط مستقیم پر آ سکتے ہیں. تب اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اگر قرآن و سنت کو پکڑیں گے اللہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ کرے گا. قرآن و سنت کو پکڑنے کے بعد اللہ آپ کے دین میں اضافہ کرے گا اور اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا. لہذا صحابہ اور سلف کے مطابق قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو صحیح کیجیے. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کننا حسابرہ، ہم نوخیز تھے، ابھی ہم بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، قریب البلوغ تھے. فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا تب قرآن سیکھا. فازددنا ایمان میں اضافہ ہو گیا. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ایمان نہیں سیکھیں گے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یشربون شرب الماء، جس طرح پانی پیتے ہیں نا، دیکھنا ایسے، یہ دیکھنا ہے نا ایسے، دیکھیے اس طرح قرآن پڑھیں گے، لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. قرآن پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، سیکھیے. کیا خوارج کے پاس نماز نہیں تھی؟ ارے کیا ان کے پاس قرات نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس روزے نہیں تھے؟ کیا مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے لیست صلاتکم بصلاۃ من شیء، لیست قراءتکم بقراءۃ من شیء، لیس صیامکم بصیام من شیء. مسلم کے الفاظ ہیں. دوسری حدیثیں تو آپ سب ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں. تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کوانٹیٹی میں تم سے آگے ہوں گے لیکن کوالٹی میں تمہاری طرح نہیں ہوں گے. لیکن قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے. عبد الرحمن بن ملجم جس حضرت علی کا قاتل تھا نا، وہ بہت بڑا قاری تھا. معلوم ہے ریاض میں جب بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے، عبدالعزیز سدحان اور کون فیفی ابھی انتقال ہو گیا، جامعہ امام کے پروفیسر تھے، بڑے بڑے مشائخ. تو وہاں پہ یہ گفتگو چل رہی تھی اور میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم تھا کہ عبد الرحمن بن ملجم کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر بنایا تھا مسجد نبی کے قریب، اور اس کو بھیجا تھا مصر میں قرآن کی تعلیم کے لیے. لیکن فتنے کا شکار ہو گیا کیونکہ اس نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، تو فتنے کا شکار ہوا سب سے بڑا قاری ہو کر. اللہ اکبر. آپ کا یہ فرمان کہ میری امت کے اکثر منافق جو ہوں گے قاری ہوں گے. تو صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا سمجھنا ہے صحابہ فقہ فہم کے مطابق. اس کے اوپر بہت محنت کرنی ہے ہم کو. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم کا درس ہوتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واللہ خون کے آنسو روتا ہوں. اور ایک آ گیا کوئی جس کو کہتے ہیں لا الہ الا انت چمتکار، میں نے اس کا نام رکھا چمتکار. کوئی چمتکار آ گیا، دیکھیے بھیڑ پر بھیڑ لگی ہوئی ہے. ظالموں کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی قیامت کے دن شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن اے میرے رب یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑا. قرآن کے بتانے والے علماء ہیں، فقہاء ہیں. جی كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويفني فيها الكبير وتتخذوا سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم. اب اس کے بعد وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة رواه الدارمي في المقدمة. کیا مطلب ہوا؟ فتنے تم کو گھیر لیں گے. اور کیسے فتنہ؟ دیکھیے پورا عالم عرب جل رہا ہے. یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ بھڑکتی جا رہی ہے. اللہ اسے بجھائے، پھیلتی جائے گی. وہ حدیث، کئی حدیثیں ابھی صالح فوزان کا بیان بھی میں نے سنا، یہ بھی نہیں کئی دفعہ انہوں نے اس کے اوپر جو بیان دیا. ستکون فتن تستنزف العرب، فتنے ہوں گے جس میں ایسا لگا پورا عرب ہلاک ہو جائے گا. اللسان فیہا اشد من وقع السیف، زبان کا فتنہ ان فتنوں میں تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز ہے. زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز ہے. لوگ جو بولیں گے ان بولنے کا جو فتنہ ہوگا وہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز ہوگا. یہ مظاہرات، یہ غلط فتوے، یہ تبصرے، ائمہ حرمین پر تنقید، تنقیص، توہین، کیا ہے یہ سب؟ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کراؤں کیونکہ مجھے کہیں اور بھی بیان دینا ہے.
مختصر طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس میں سم دماغ صحیح کیجیے، اپنے دماغ کو صحیح کیجیے، اپنے فکر کو صحیح کیجیے، صحابہ کا فہم اختیار کیجیے. اور قرآن سب سے پہلے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 جو پڑھی گئی ہے اس کو پھر جا کے دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا. حضرت عمر نے اس کی کیا تفسیر کی، ایک مثال. حضرت ابن عباس نے اس کی کیا تفسیر کی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا، اس آیت کو انہوں نے کیسے سمجھا. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ، ایسے تھوڑی نہیں کام نہیں کر سکتے. آج کیا نہیں ہے بھائی، ایک دفعہ یہ موبائل نکالیے، اس پہ کم سے کم 10 تفسیر اردو میں ہے، آپ ایک ہی پوری تفسیر ایک ساتھ نظر آ جائے گی. پڑھنا چاہیں تب نا، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. کیا مطلب ہے تلاوت؟ تلاوت تلو الناقہ، اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، جب اپنی ماں کا ساتھ چھوڑ دے گا تو بھٹک جائے گا. قرآن پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بھٹک جائیں گے، عمل نہیں کریں گے بھٹک جائیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دے گا، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو بلندی پہ لے جائے گا، بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دے گا. تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کو سیکھنے کے بعد، عقیدہ سیکھنے کے درست کرنے کے بعد، آپ قرآن کو صحیح پڑھیے تجوید کے ساتھ. جو صحابہ کرام پر 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ کان رجل منا اذا تعلم شرایات. جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ حتی نتعلم ما فیہا من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ہم نے قرآن کو سیکھا، احکام بھی سیکھا اور عمل بھی کیا. یہ کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی. قرآن کی تلاوت یہ ہے کہ پہلے اس کو صحیح پڑھیں، نمبر 1. نمبر 2، اس کو سلف نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ دیکھیے کہ تلاوت کا معنی ابن مسعود اور ابن عباس کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنا، پڑھنے کے بعد سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیجیے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان حق التلاوہ ان یحل حلالا ویحرم حراما وان یؤمن بالمحکم ویعمل بالمحکم ویؤمن بالمتشابہ ویقرأ کما انزل ولا يتأوله على غیر التاویل. طبری کی روایت ہے، بالکل اتھینٹک روایت. قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام ہے اس سے بچو. ٹھیک ہے. جو محکم آیتیں ہیں، تقریباً 500 آیتیں محکم ہیں بالکل، ان پر عمل کرو. جو متشابہ ہیں، جن کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، یا بعض قرآن کی آیتیں ہیں جن کا معنی علماء جانتے ہیں، بعض ایسی آیتیں ہیں جن کو کیا سمجھ عرب کے لوگ اپنے کلام سے سمجھتے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اور بعض ایسی آیتیں ہیں جو سب کو سامنے واضح ہیں. سورہ فاتحہ کا معنی اولئک علی ھدی من ربہم کا معنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ جو محکم ہے اس پر عمل کرے، جو متشابہ اس پر ایمان لائے، اور جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ہدایت ملے گی. اور قرآن پڑھنے کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، صرف محنت کافی نہیں ہے. ظاہر اور باطن دونوں صحیح ہے، دل بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، یعنی نیت بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. نیت اگر صحیح ہے اور عمل صحیح نہیں ہے تو آپ خوارج میں جائیں گے. کم من مرید للخیر لن یصیب. حلقہ بنا کر تسبیح پڑھ رہے تھے وہ لوگ کوفہ میں، حلقہ بنا کر سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، کنکر پہ تسبیح پڑھ رہے تھے. کوئی غلط کام تھوڑی نہ کر رہے تھے، کوئی غلط کام کر رہے تھے بھائی. تو نیت تو اچھی تھی. ما ردنا الا الخیر. عبداللہ بن مسعود نے جب ڈانٹا تو کہا ہم تو خیر چاہتے ہیں. تو کہا کم من مرید للخیر لن یصیب. کتنے خیر کے چاہنے والے ہیں لیکن خیر ان کو ملتا نہیں ہے. نیت بھی صحیح ہونا اور عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے. صرف نیت شربت سمجھ کر پی لیا بوتل شراب کی بوتل ہے، نعوذ باللہ، کہیں گے میں اس کو شربت سمجھ رہا ہوں. نیت صحیح ہونے سے تھوڑی نہ ہوگا، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نیت صحیح کرنے کے ساتھ عمل بھی صحیح ہو. اور اللہ کا یہ فرمان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، کھلی ہوئی کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس کے ذریعے اللہ سلامتی کے راستوں پہ چلائے گا. سلامتی کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ اسلام پہ چلائے گا. یہ تفسیر ہے، میری تفسیر نہیں ہے، بغوی نے تفسیر کی. اور دوسرے معنی ہے کہ سلامتی، دل میں سلامتی، گھر میں سلامتی، ملک میں سلامتی، دنیا میں سلامتی، ہر طرف سلامتی آئے گی. سارے فتنے آہستہ سے دور ہو جائیں گے. اللہ ہدایت دے گا، اللہ رحمت نازل کرے گا. آخر رمضان میں اتنی برکتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ لیلۃ القدر کو سلامن کیوں کہا گیا؟ سلامن ہی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے سلامتی ہے، شیطان سے سلامتی ہے نا، اس نے لیلۃ القدر کہا گیا. اور فرشتے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. شیاطین جو ہے آسمان میں چڑھ کر غیب سے فرشتوں کی خبریں نہیں لا سکتے. تو اسی طرح یہ سلامتی ہمیشہ سالوں بھر آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے. کیونکہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سبیل نہیں کہا، سبل، سلامتی کے سارے راستوں پہ چلائے گا. لیکن قرآن تو آؤ، اپناؤ،
حدیث کی طرف تو آؤ، دین کی طرف تو آؤ. یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکالے گا، جہالت کی تاریکی سے، گمراہی سے، بدعت سے، شرک سے، بے چینی سے، پریشانی سے، ہر چیز سے اللہ نکالے گا. تمام بیماریوں کا علاج ہے یہ، تمام بیماریوں کا علاج ہے، امن اور شانتی ہے اس کے اندر. طبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو اس لیے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صراط مستقیم اللہ چلائے گا، لیکن قرآن سیکھیے، آئیے اس کی طرف. نہیں تو یہ جو سینہ جو تنگ ہو رہا ہے، یہ جو ڈپریشن ہو رہا ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. آپ کیا سلف صالحین جس طرح رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، غیر قرآن رمضان میں بھی قرآن پڑھتے تھے. آپ جس طرح آپ ابھی یہاں تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، آپ گرا بات لیجیے کہ ہم اس پر عمل کرنا ہے. من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیت تہجد میں پڑھے گا، اللہ غافلوں کی جماعت میں نہیں لکھے گا. ومن قام بمئۃ آیہ کتب من القانتین، 100 آیت پڑھے ہوگے اللہ اطاعت گزاروں میں لکھ دے گا. یعنی قانتین کا ایک معنی استقامت، یعنی دین پر اللہ استقامت عطا فرمائے گا. قانتا للہ والی جو حضرت ابراہیم اللہ کے قانت تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو چن لیا، ہدایت دی، اللہ نے آگ کو سلامتی بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا. آپ قانت بنو نا ابراہیم کی طرح، آپ کے اوپر بھی آگ سلامتی بن جائے گی انشاءاللہ. فطرے کی آگ بجھ جائے گی، فطرے کی آگ بجھے گی. قانتا للہ ومن قام بمئۃ آیہ کتب من القانتین. تہجد پڑھو. اللہ کے نبی فجر سے پہلے اٹھے نا تہجد میں، کیا کہا؟ جاءت الراجفہ تتبع الرادفہ، کب کب آنے والی چیز آ گئی، قیامت آ گئی، حالانکہ آئی نہیں. اس کے بعد والی قیامت آ گئی، یعنی سور پھونکا گیا، وہ آ گئی. اذکر الموت بما فیہ، موت اپنی مصیبت کے ساتھ آ چکا. اشارہ تھا کہ تہجد پڑھنا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، فتنوں سے حفاظت ہے. تہجد میں قرآن پڑھیں گے، فتنوں سے حفاظت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، بیدار ہوئے. زینب استغفر اللہ ام سلمہ والی حدیث، آپ رات میں اٹھے بیٹو گھبرائی ہوئی حالت میں، اپنے سبحان اللہ ماذا انزل من الفتن وماذا انزل من الخزائن. کتنے فتنے نازل ہو رہے ہیں، یا نازل ہوئے فتنے، اور فتنے کے ساتھ خزانے نازل ہوئے. یعنی فتنے رات کے آخری حصے میں نازل ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بلائیں اور مصیبتیں بھی رات کے آخری حصے میں نازل ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا مجھے گلبرگہ میں کہ یہ لقوہ کی بیماری اور جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں رات کے آخری حصے میں نازل ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں کی تحقیق ہے. ماذا انزل من الفتن، تم ہی سے سنا تھا حدیث. انہوں نے کہا میں نے تم سے سنا حدیث، اور یہ ایسا ہم نے دیکھا. آپ نے فرمایا فتنے کے نازل ہونے، خزانے نازل ہونے. من یوقظ صواحب الحجر، ان کمرے میں سونے والیوں کو کون جگائے؟ یعنی اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے. یعنی اگر رات میں عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے اور تہجد میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ فتنوں سے بچائے گا آپ کو، اور آپ کے ذریعے ملک کو بچائے گا واللہ العظیم. لہذا یہ گرہ باندھ لیجئے کہ رمضان میں جس طریقے سے آپ نے عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، غیر رمضان بھی قرآن سیکھیے، پڑھیے، پڑھائیے، اور قرآنی دعوت کو عام کیجیے. تہجد کا اہتمام کریں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں. علیکم بقیام اللیل فإنہ قربۃ الی ربکم، اللہ اکبر. فإنہ داب الصالحین قبلکم، 1، وقربۃ الی ربکم، 2، اس کے بعد وتکفیر للسیئات، 3، اس کے بعد ومنہۃ عن الاثم، 4، ومطرۃ للداء عن الجسد، 5 فائدہ. اتنے سارے لوگ ارادہ کر لیں کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے، صحابہ کے منہج کے مطابق قرآن پڑھنا ہے، سلف کی تفسیر پڑھنی ہے، لوگوں تک عام کرنا ہے، مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی، گھروں کے اندر قرآنی ماحول بنانا ہے. دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں، ضرور بدلیں گے. اگر آپ قیام اللیل کرتے رہیں تو سب سے پہلے تو صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں اللہ شامل فرمائے گا. اور وہ حدیث بھی ہے عمر بن مرہ الخزاعی کی. ایک صحابی آئے، کہا کہ ارأیت ان صلیت الصلوات الخمس وقمت رمضان وصمت وادیت الزکاة قال من فعل ذلك كان من الصدیقین والشہداء. رواه ابن خزیمہ فی صحیحہ. اگر میں 5 وقت نماز پڑھوں، قیام اللیل کروں، رمضان کے روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے کہا جو ایسا کرے گا صدیقین شہداء کی جماعت میں شامل ہوگا. اللہ اکبر. اور یہاں بھی تہجد پڑھنے کا فائدہ ہے، داب الصالحین قبلکم، نیک لوگوں کا شعار رہا ہے، یعنی اللہ صالحین کی جماعت میں شامل کرے گا. الحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. صالحین کی جماعت میں شامل کرے گا انشاءاللہ. عادت ڈالیے، ہم عادت ڈالیں، یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اور وقربۃ اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. جب اللہ سے قریب ہو جاؤ گے تو رحمت اللہ کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسن، اللہ کی رحمت قریب ہوگی تو عذاب دور نہیں ہوگا، مصیبتیں دور نہیں ہوں گی، دشمنوں کو اللہ مسلط کرے گا. اللہ انہی کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کر دے گا. جی انہی کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا. یاد رکھیے آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تبلیغ سے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت
زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں کو زندوں سے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کافروں میں اللہ ایمان والوں کو پیدا کرے گا. کولن چیک کو پیدا کیا نا 2005 اگست کی رپورٹ ترجمان کی، اس وقت پڑھا تھا 2005 اگست جو ترجمان 2005 اگست ترجمان کو میں پڑھا کہ اس کی تبلیغ سے کم 2.5 لاکھ مسلمان ہوئے. امینہ سلمی ایک عورت امریکہ میں جس کے اسلام لانے کا واقعہ، ایک عربی کتاب ہے جس ترجمے کے لیے مجھے دیا گیا تھا، ترجمے کی ضرورت نہیں پڑی، تو اس کی تبلیغ سے جو اسلام کے خلاف زہر اگلتی تھی، لیکن قرآن و سنت کے جب مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گئی تو جو ہے ہزاروں عورتوں نے اسلام قبول کیا، ہزاروں عورتوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. اور وہ عورت جاپان کی نو مسلمہ جو اسلام کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی تھی، لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، سورہ نور پڑھی، جو حضرت عمر کہتے تھے علموا نساءکم سورۃ النور، آج مجھے سورہ نور کا بھی درس دینا اللہ قبول کرے. تو بہرحال تو کہا کہ جب اس نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھی جس میں اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، کہا جس وقت میں نے سورہ نور پڑھی اور پردہ کیا ایسا لگا کہ دنیا کی میں سب سے خوش نصیب عورت ہوں. اللہ اکبر. دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں. بے پردگی اس بات کا معنی رکھتی ہے آپ چاہے تو ہمیں لے جا سکتے ہیں، اور پردہ اس بات کی دعوت دیتا ہے میں آپ کے لیے ممنوع ہوں. تو لہذا اس قرآن کے ذریعے اللہ کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا. ابن ماجہ پیج نمبر 1 کی حدیث ہے ہاں کہ اللہ کے نبی سمع ابو عنبہ الخولانی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف اور خانہ کعبہ کی رخ کر کے نماز پڑھی، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعمل فی طاعت اللہ. اللہ اس دین میں نئے پودے لگائے گا، نیا پودا لگائے گا. کیا مطلب نیا پلانٹ؟ یعنی آم کے 1000 درخت سوکھ گئے تو آپ اس کو ختم کر کے ہو سکتا ہے انجیر لگائیں، انجیر نہیں ہو تو آپ دوسرا کوئی پلانٹ لگائیں گے. اگر ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے، نہیں عمل کریں گے تو اللہ کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا. اللہ ان سے کام لے رہا ہے نا بھائی. فرانس میں، جاپان میں، یورپ میں اور دوسرے ناروے میں دیکھیے عربی زبان وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. ابھی کئی سال سے ابھی عربی زبان ان کے نصاب میں داخل ہے، اور ان کے اسکولوں کے اندر پردے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اختلاط کو وہ لوگ ختم کر رہے ہیں. ہماری خوبیاں ان کے اندر جا رہی ہیں اور ان کی برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. ہے نا حدیث لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے. اور آخری زمانے عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ اس لیے ہوں گے مسلمانوں کی 4 خوبیاں ان میں چلی جائیں گی. حدیث مسلم شریف کی احلم الناس عند الفتنہ، فتنے کے وقت میں وہ سب سے زیادہ جذبات پر کنٹرول رکھیں گے. وہ اسرع مفاقۃ بعد مصیبہ، اور مصیبت سے نکلنے کے بعد سب سے زیادہ ہوشیار ہوں گے اور چوکنا رہیں گے اور اپنی کمزوری کو دور کریں گے. وَأَوْشَكُ مَكَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اور جتنی تیزی سے پیچھے ہٹیں گے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہر میدان میں آگے بڑھیں گے. موبائل کی سیم تک انہوں نے بنایا ہے. چینلوں پر کن کا قبضہ، انٹرنیٹ پر کن کا قبضہ، موبائل پر کن کا قبضہ، ہمارے اسکولوں کالجوں کے نظام پر کن کا قبضہ ہے. وَأَوْشَكُ مَكَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اور وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، کمزوروں کے لیے مسکینوں کے لیے سب سے بہتر ہوں گے. یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے، غربا مساکین کی خدمت نہیں کرنا چاہیے. بیت المال ہم قائم نہ کر سکے، ایک چینل ہم نہ چلا سکے، ایک ڈیلیوری وارڈ نہ ہم بنا سکے. جی ہم بچے ضائع ہو رہے ہیں، فیس نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، ہم ان کی حالت کی اصلاح نہ کر سکے. ہاسپٹل میں مریض مر رہے ہیں، ان کا علاج ہم نہ کرا سکے. دسیوں اہل حدیث افراد ہیں جو ریڑیاں رگڑ رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. بڑے بڑے مالداروں کے پاس گئے، وہ حدیث ہے نا کہ جو حدیث ہے فتنہ اذا کثر امراؤکم، تمہارے عمرہ کی کثرت ہو جائے گی اور تمہارے امانت مالدار بخیل ہو جائیں گے، اور وقل امناکم، اور تمہارے جو امانت دار کم ہو جائیں گے. جو مالدار ہوں گے بخیل ہو جائیں گے. آج دیکھیے تو خلاصہ یہ ہے میرے دوست میرے عزیز کہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک، لیلۃ القدر مبارک، جو صدقات خیرات کی وہ مبارک، لیکن مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. ابھی بہت کام کرنا ہے ہمیں، منظم پلاننگ کے تحت کام کیجیے. خاص طور سے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ڈائری رکھیے کہ ہم کو کیسے وقت گزارنا ہے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، علم کیسے حاصل کرنا ہے، غیر مسلموں تک اسلام کا تعارف کیسے پیش کرنا ہے، صحابہ سلف کے منہج کو کیسے اپنانا ہے، ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا ہے. ایک ڈائری رکھیے اور متحدوں کا کام کیجیے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چند نوجوان جو اصحاب کہف تھے، اللہ نے ان کے نام سے سورت نازل کی. جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، ہم دور جدید کے فتنے سے، یہود و نصارہ کے فتنے سے، یہود و مشرکین کے فتنے سے، رافضیوں کے فتنے سے، اخوانیوں کے فتنے سے نہیں بچیں گے. جی یقیناً بچیں گے. اس لیے جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی بات کروں، بس مجھے کہا کہ 20 منٹ بول دیجئے، لیکن اللہ تعالی ہمیں فعال بنائے. میں تو قوال انسان ہوں، اللہ ہمیں فعال بنائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ باتیں پیش کی جائیں گی.
جو کچھ میں نے کہا ہے اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو باتیں غلط ہیں میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث کے حلقات میں زیادہ بیٹھنے کی توفیق دے۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا جنت کا باغ کیا ہے؟ تو کہا حلق الذکر، ذکر کی مجلس ہے۔ ذکر کی مجلس سے مراد مجالس العلم ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے علم کی مجلس، قرآن کی مجلس، حدیث کی مجلس، فقہ کی مجلس، علماء کی جو مجلسیں ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اے واللہ العلماء بمنزلۃ النجوم، علماء آسمان کے تاروں کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان اندھیرے میں راستہ نظر آتا ہے، علماء کے ذریعے ہم کو حق نظر آ رہا ہے۔ اور یحییٰ بن معاذ کہتے العلماء ارحمۃ بالامۃ من الوالدین، یہ علماء جو ہے امت پر والدین سے زیادہ مہربان ہے۔ علماء والدین پر امت سے زیادہ مہربان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ماں باپ اولاد کی دنیا سنوارتے ہیں، علماء امت کی آخرت سنوارتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے نکالتے ہیں، اور علماء امت کو بولیے جہنم کی آگ سے۔ لیکن آج دیکھیے کہ علماء کو ذلیل کیا جا رہا ہے، علماء کی توہین کی جاتی ہے، یوز اینڈ تھرو والا معاملہ ہے، یوز اینڈ تھرو۔ جسے سفیان ثوری نے کہا لولا المال لتمندن بین الامراء، علماء کو بھی مال ہونا چاہیے، اگر مال نہیں ہو تو یہ ہم عمرہ کے مندل بن جائیں۔ یوز اینڈ تھرو، دیکھیے کتنی توہین کی جا رہی ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، کان پکڑ پکڑ کے نکالا جا رہا ہے، بعض مسجدوں میں اماموں کو مارا بھی گیا، دھکے دیے گئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اس کے اوپر بیٹھ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو علمی اعتبار سے بھی مضبوط کریں، مالی اعتبار سے بھی مضبوط کریں، سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط کریں، فکری اعتبار سے مضبوط کریں، اور امت کی خیرخواہی میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم ان کے راستے کو کھول دیں گے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں فینا کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ والذین جاہدوا فی العلم الشرعی، جو علم کی راہ میں کوشش کریں گے اللہ ان کے لیے عمل کے راستے کھول دے گا۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، جو علم اور عمل کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ ان کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اے اللہ تو قبول فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہمارے اعمال کو صحیح کر دے۔ اے اللہ جو جنگ کی آگ بھڑک ہے اسے تو بجھا دے، اور ان بڑے ظالموں پر، ان سے بھی بڑے ظالموں کو مسلط کر، بلاد حرمین کی حفاظت کر، بلاد اسلامیہ کی حفاظت کر، وطن عزیز کی حفاظت کر۔ اے اللہ ہمیں امت کے لیے امن و سلامتی کا پیغمبر بنا دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، ہماری مسجدوں میں امن عافیت عطا فرما، محبت عطا فرما، شیطانی فتنے سے دور فرما دے۔ ہمیں سلام پھیلانے والی حدیث افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ میرے پروگرام کے مطابق 10 منٹ میں نے زیادہ وقت آپ کا کھایا ہے، مجھے ہر حال میں 9:30 بجے درس ختم کرنا تھا، لیکن 10 منٹ میں نے زیادہ لیا آپ کا، اس کے لیے بہرحال میں اپنے آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ آپ کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، شاید اور بھی سننے کا شوق ہوگا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے اور وہاں تک اللہ پہنچا دے۔ زیادہ وقت ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں لگائیے، استغفار میں لگائیے، یہی اصل عبادت ہے، اور اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھیے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔